السلام علیکم دوستو اسپین کے قریب بحیرہ روم میں برطانیہ کا سب سے طاقتور بحری اڈہ ہے۔ یہ اڈہ برطانوی دفاع کے لیے اتنا اہم ہے کہ اسے داروک یعنی چٹان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا زمینی علاقہ ایک چھوٹی سی زمینی پٹی کے ذریعے اسپین سے جڑا ہوا ہے۔ برطانوی فوجی یہاں پر رہتے ہیں، لیکن یہاں پر 33,000 کے قریب مقامی آبادی بھی ہے جو کہ ظاہر ہے برطانوی شہری ہیں۔ اس جگہ پر مسلم دور حکومت کے دوران تعمیر کیے گئے ایک قلعے کی باقیات بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے جو سعودی شاہی حکمران شاہ فہد نے بنوائی تھی۔ اس پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا چھوٹا سا قطع زمین اسپین نے 1713 میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کے حوالے کیا تھا، اور آج اسی بحری اڈے سے برطانوی نیوی بحر روم کے درمیانی راستے آبنائے جبرالٹر پر نظر رکھتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر آبنائے جبرالٹر کے ان سمندری راستوں کو بند بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ اس نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کا راستہ یہاں سے بلاک کیا بھی تھا۔ لیکن اس جنگی پوائنٹ کے علاوہ اس پہاڑی کی ایک تاریخی اہمیت اور بھی ہے۔ 1300 سال پہلے سن 711 میں اسی پہاڑی کے قریب مشہور زمانہ مسلم جرنیل طارق بن زیاد 7 سے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اترے تھے۔ اسی لیے یہ پہاڑی طارق بن زیاد کے نام پر جبل الطارق یعنی طارق کی پہاڑی کہلائی، اور بعد میں یہی نام یورپین زبانوں میں بگڑ کر جبرالٹر ہو گیا۔ آج بھی اس پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے برطانوی علاقے کو جبرالٹر ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے قریب کی بحری گزرگاہ کو اسی پہاڑی کی مناسبت سے ابنائے جبل الطارق یعنی اسٹیٹ آف جبرالٹر کہتے ہیں۔ 711 میں یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے جب طارق بن زیاد اپنے مختصر لشکر کے ساتھ یہاں پر اترے تو اس وقت اسپین کے جنوب میں بحر روم کے پار شمالی افریقہ کا علاقہ مسلمانوں کی عمومی سلطنت کے کنٹرول میں تھا، اور اس عمومی سلطنت کا مرکز شامی شہر دمشق تھا۔ اس دور میں شمالی افریقہ کو افریقہ کہا جاتا تھا۔ اموی حکومت نے ایک عرب کمانڈر موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کی ایک اہم کتاب فتح البلدان کے مطابق موسیٰ بن نصیر ایک غلام تھے جنہیں امویوں نے آزاد کر کے اپنا گورنر مقرر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا دارالحکومت آج کی تیونس کا شہر کیروان تھا۔ کیروان پہنچنے کے بعد انہوں نے مراکش کے شہر پنجہ کو فتح کر کے وہاں اپنے آزاد کردہ ایک بربر غلام طارق بن زیاد کو حاکم مقرر کر دیا تھا۔ بربر شمالی افریقی قبائل کے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد نو مسلم تھے، یعنی انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا تعلق الجیریا کے علاقے سے تھا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے بہت ہی جانثار اور قابل بھروسہ ساتھی تھے۔ پھر جب موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر حملے کا فیصلہ کیا تو فوج کی کمان کے لیے انہوں نے اپنے اسی جانثار ساتھی اور سابق غلام طارق بن زیاد کا انتخاب کیا۔ موسیٰ بن نصیر کا حکم ملا تو طارق بن زیاد نے 7,000 سپاہی جمع کیے اور اس فوج کو بحری جہازوں میں بٹھا کر جبرالٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی فوج میں زیادہ تر سپاہی بربر تھے، لیکن کچھ شامی اور یمنی سپاہی بھی ان کی فوج کا حصہ تھے۔ حملے کے لیے اسپین کے نیچے جبرالٹر کا انتخاب غالباً اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ اسپین میں داخل ہونے کا یہی محفوظ ترین راستہ تھا۔ اسپین کے محافظوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ اس چھوٹی سی جگہ سے بھی کوئی بڑا لشکر اسپین میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسپین کے لوگوں نے اس راستے کو، جسے آج جبرالٹر کہتے ہیں، اس کی نگرانی کے لیے کوئی بڑی فوج وہاں نہیں رکھی تھی، نہ ہی ساحل پر کوئی حفاظتی قلعے تعمیر کیے گئے تھے، اور اگر کوئی تھے بھی تو اس وقت بہرحال خالی پڑے تھے۔ جب طارق بن زیاد کے جہاز وہاں کے ساحل پر جا لگے تو انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے جہاز جلا دیں۔ اس انوکھے حکم پر سپاہی بہت پریشان ہوئے، مگر طارق بن زیاد کا فیصلہ اٹل تھا، سو سپاہیوں نے جہازوں کو ان کے حکم پر آگ لگا دی۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے ایک پرجوش خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، میرے عزیز بھائیوں، ہم یہاں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دشمن آپ کے سامنے ہے اور سمندر آپ کے پیچھے۔ آپ نے اللہ کی خاطر لڑنا ہے، اور اب آپ یا تو فتح پائیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں بچا، یہاں تک کہ واپسی بھی ممکن نہیں۔ طارق بن زیاد اور ان کی فوج کی زندگیوں کا انحصار اب صرف اس بات پر تھا کہ وہ ہر قیمت پر فتح حاصل کریں، کیونکہ ناکامی کا آپشن تو اب ختم ہو چکا تھا۔ جیت یا شہادت کے مشن پر طارق بن زیاد جبرالٹر میں اترے تھے، اور پھر اسی تیزی سے وہ آگے بڑھنے لگے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر مسلمان اسپین میں داخل ہی کیوں ہوئے تھے؟ موسیٰ بن نصیر نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اور اس کے بعد بہت ہی اہم بات یہ کہ طارق بن زیاد کو یہاں لڑنا کس سے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب طارق بن زیاد اسپین پر حملہ آور ہو رہے تھے تو اس وقت اس خطے میں اسپین نام کا کوئی ملک نہیں تھا،
جس جگہ آج اسپین اور اس کے ہمسائے میں پرتگال واقع ہے۔ یہ پورا علاقہ جزیرہ نما البیریا کہلاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس خطے میں آمد سے کئی سو برس پہلے یہاں رومنز کی حکومت رہ چکی تھی۔ رومنز اس خطے کو ہسپانیہ کہتے تھے اور مسلمان اسے الاندلس کا نام دیتے تھے۔ مسلمانوں کی یہاں آمد کے وقت آئیبیریا میں کوئی ایک قوم آباد نہیں تھی، بلکہ یورپ کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے خانہ بدوش قبائل نے یہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دوستو، انہی قبائل میں ایک قبیلے کے لوگ کیتھولک عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور انہوں نے 418 میں قدیم باشندوں کو شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد اسی قبیلے نے آئیبیریا میں اپنی طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی اور ان کی سلطنت میں ان کے عروج کے دور میں اسپین اور پرتگال کے علاوہ فرانس کا بھی کچھ علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ یہ سلطنت مسلمانوں کی آمد کے وقت کوئی 300 سال سے قائم تھی۔ بظاہر یہ سلطنت بڑی مضبوط تھی، مگر کہتے ہیں نہ کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، تو ویسے اس سلطنت کے ستارے بھی گردش میں آ چکے تھے۔ طارق بن زیاد کے حملے سے صرف ایک برس پہلے اس سلطنت میں ایک ایسا حکمران آ چکا تھا جس نے سلطنت کو کمزور بلکہ اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ آپس میں نا اتفاقی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ دوستو، اس حکمران کا نام تھا کنگ راڈرک۔ کنگ راڈرک سلطنت کے شاہی خاندان کا رکن نہیں تھا۔ اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں جانتی، بس ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید سلطنت میں کسی صوبے کا گورنر رہا تھا، لیکن جب 710 میں گوتھک بادشاہ ویٹنز کی موت ہو گئی تو راڈرک نے کچھ درباریوں کی مدد سے بغاوت کر کے بادشاہ کے بیٹوں سے اقتدار چھین لیا۔ یوں بظاہر وہ حکمران تو بن گیا، لیکن اس کی حکومت پہلے دن سے متنازع تھی، اس لیے سلطنت کے زیادہ تر علاقوں میں اسے قانونی حکمران تسلیم بھی نہیں کیا گیا۔ اس دور کے قاعدہ کے مطابق یہ تھا کہ جو خونی رشتے سے نہیں ہے اس کی حکمرانی چیلنج ہوتی تھی، اس پہ سوال اٹھتے تھے۔ سو ایک طرف تو بادشاہ کے بیٹوں نے راڈرک کے خلاف بغاوت کر دی، تو دوسری طرف شاہی دربار کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اسی حکومت میں کونٹ جولیان افریقی علاقے ستا کا گورنر تھا۔ یہ علاقہ مراکش کی سرحد پر سمندر کنارے واقع تھا، یعنی اسپین کے دوسری طرف سمندر کراس کر کے مراکش کی سرحد پر۔ دوستو، مراکش کے ساتھ آج بھی یہ علاقہ اسپین کی ایک خود مختار کالونی ہے۔ اس دور میں یعنی طارق بن زیاد کے دور میں بھی یہ علاقہ اسپین کے کنٹرول میں تھا اور اس کا گورنر کونٹ جولیان تھا، اور اس نے راڈرک کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں سے ہاتھ ملا لیا۔ جولیان راڈرک کے خلاف مسلمانوں کی حمایت کیوں کر رہا تھا؟ اس کی وجہ کے طور پر ایک دلچسپ کہانی بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جولیان کی ایک بیٹی غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ جولیان نے اسے تعلیم و تربیت اور شاہی اطوار سکھانے کے لیے بادشاہ راڈرک کے محل میں بھیجا۔ جب اس کی بیٹی شاہی محل میں پہنچی تو راڈرک اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ راڈرک نے جولیان کی بیٹی کا ریپ کیا، اور جب لڑکی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو جولیان نے راڈرک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے رابطے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ راڈرک سے پہلے کے بادشاہ کے بیٹے بھی موسیٰ بن نصیر کو خط پر خط لکھ رہے تھے۔ وہ موسیٰ بن نصیر سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مدد کو آئیں اور ہمیں بادشاہ راڈرک کی غیر قانونی حکمرانی سے نجات دلائیں۔ تو دوستو، اب جولیان اور پہلے بادشاہ کے بیٹوں کے اصرار پر موسیٰ بن نصیر نے آئیبیریا، جسے ہسپانیہ یا جسے عرب اندلس بھی کہا کرتے تھے، اسے فتح کرنے کی حامی بھر لی۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے اس مقصد کے لیے طارق بن زیاد کو کمانڈر بنا کر بھیجا، یعنی طارق بن زیاد کا مقابلہ بادشاہ راڈرک سے تھا۔ جب طارق بن زیاد جبرالٹر کی طرف سے جنوبی اندلس میں داخل ہوئے تو اس وقت راڈرک ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر شمالی اسپین میں گیا تھا، یعنی اس کی مرکزی فوج طارق بن زیاد سے بہت دور تھی۔ طارق بن زیاد کی آمد فوجی لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ثابت ہوئی، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اپنی کشتیاں جلانے کے بعد اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو انہیں کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی بھی تو مسلم لشکر نے اس پر بآسانی قابو پا لیا۔ دوستو، طارق بن زیاد کے سامنے فوری مشن یہ تھا کہ وہ کنگ راڈرک کی آمد سے پہلے اس علاقے کی مکمل جاسوسی کریں اور زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کر لیں، اور یہ کام انہوں نے بہت آسانی سے کر لیا، کیونکہ جب تک کنگ راڈرک کو طارق بن زیاد کی آمد کا علم ہوا اور وہ ان سے مقابلے کے لیے پہنچا تو اس دوران 2 ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں طارق بن زیاد نے اسپین کے موجودہ ساحلی شہر الجسراس یا جزیرہ الخضرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران اس کی دشمن سے چند ایک جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، لیکن کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ان لڑائیوں کے علاوہ طارق بن زیاد مختلف علاقوں میں ریکی کرتے رہے اور ایک ہوشیار کمانڈر کی نظروں سے اس علاقے کو اور وہاں کے لوگوں کو غور سے دیکھتے رہے۔
چنانچہ جب کنگ راڈرک اپنی فوج کے ساتھ شمالی اسپین سے جنوب میں پہنچے تو طارق بن زیاد مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ دوستو، طارق بن زیاد کے پاس شروع میں پہلے 7,000 سے 10,000 تک سپاہی تھے، لیکن کنگ راڈرک سے لڑائی سے پہلے انہیں موسیٰ بن نصیر نے 7,000 گھوڑ سواروں کی ایک اور کمک بھیج دی۔ اگر اس تاریخی واقعہ کو بھی مان لیا جائے تو بھی طارق بن زیاد کے پاس زیادہ سے زیادہ 17,000 کی فوج تھی، اور اس کے مقابلے میں کنگ راڈرک کی فوج کافی زیادہ تھی۔ دوست، مسلم اور غیر مسلم مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ کنگ راڈرک کی فوج طارق بن زیاد سے تقریباً دگنی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ 24,000 اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1,00,000 کے قریب تھی، لیکن جو بھی تھا طارق بن زیاد سے اس کی فوج بہت زیادہ تھی۔ جولائی 711 میں جبرالٹر سے 87 کلومیٹر دور اسپین کے شہر مدینہ السیدونہ کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہ تاریخ کے ایک فیصلہ کن معرکے کی شروعات تھی۔ اس معرکے نے اسپین اور پرتگال کی آئندہ 800 سال تاریخ کو طے کرنا تھا۔ اگر طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر یہاں پہنچے تھے تو کنگ راڈرک کے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہاں شکست کا مطلب ان کی سلطنت کا مکمل خاتمہ تھا۔ تو تاریخ کی اس فیصلہ کن جنگ کا آغاز جولائی کے گرم اور حبس زدہ موسم میں ہو گیا۔ دونوں فوجیں جی جان سے لڑیں کیونکہ یہ ایک فریق کی آخری جنگ ثابت ہونے والی تھی۔ کئی روز تک تلواریں ٹکراتی رہیں۔ کبھی مسلمان جنگ کے میدان پر چھا جاتے تو کبھی لگتا کہ کنگ راڈرک میدان لے جائیں گے، لیکن پھر راڈرک کے کچھ کمانڈر عین جنگ کے دوران میدان جنگ سے نکل بھاگے۔ اس کا نتیجہ تباہ کن نکلا اور طارق بن زیاد کے چھوٹے سے لشکر نے کنگ راڈرک کی فوج کا صفایا ہی کر دیا۔ اس جنگ میں کنگ راڈرک کے بارے میں تاریخ مکمل بے خبر ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ وہ پرتگال کی طرف فرار ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جنگ کے بعد کنگ راڈرک کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ نہ تو اس کی لاش ملی اور نہ ہی کسی نے اسے دوبارہ زندہ دیکھا۔ یوں محض 1 برس کے لگ بھگ حکومت کرنے کے بعد کنگ راڈرک کی سلطنت ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی غائب ہو گیا۔ دوستو، جس مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے رمضان کا مہینہ تھا، اور جب اس جنگ کا فیصلہ ہوا تو رمضان کی 28 تاریخ تھی۔ اس تباہ کن شکست نے گوتھک سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اور اس جنگ کے بعد پھر پورے اندلس میں کوئی بڑی فوج مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آ سکی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کنگ راڈرک نے پہلے حملے میں ہی اپنی پوری طاقت طارق بن زیاد کے مقابلے میں جھونک دی تھی، اور وہ یہ پلاننگ نہیں کر سکا کہ پہلے معرکے میں اگر ہار ہو گئی تو وہ پھر کیا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کنگ راڈرک کے ہارے ہوئے فوجی پوری سلطنت میں پھیل گئے۔ وہ جہاں جاتے اپنے ساتھ مایوسی کی کہانیاں پھیلاتے جاتے۔ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت اور مظالم کے ایسے قصے سنائے کہ عوام میں خوف پھیل گیا۔ یوں اندلس میں ایسی فضا بن گئی کہ مسلمانوں کے لیے سازگار سا ماحول بن گیا۔ طارق بن زیاد نے ان حالات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ کنگ راڈرک کو شکست دینے کے بعد بجلی کی سی تیزی سے شہر پر شہر فتح کرنے لگی۔ انہوں نے گوتھکس کے دارالحکومت تلیتلا پر اور ایک اور اہم شہر کوروڈوبا پر، جسے قرطبہ کہتے ہیں، قبضہ کر لیا۔ ان دونوں شہروں میں تلیتلا تو بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور قرطبہ کو بھی صرف 300 مسلمان سپاہیوں نے فتح کر لیا۔ شمالی اسپین کے ایک علاقے کے گورنر نے 2 مسلمانوں کو اپنے سپاہیوں کی زیادہ تعداد دکھانے کے لیے خواتین کو فوجی لباس پہنا کر قلعے کی دیواروں پر کھڑا کر دیا تھا، لیکن یہ ٹیکنیک بھی مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکی اور جلد ہی وہ شہر پر بھی قابض ہو گئے۔ دوستو، طارق بن زیاد نے تنہا ہی پورا اندلس فتح نہیں کیا تھا، بلکہ اگلے برس یعنی 712 میں موسیٰ بن نصیر نے بھی تقریباً 18,000 فوج کے ساتھ انہیں جوائن کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر اس بات پر کچھ ناراض بھی تھے کہ طارق بن زیاد نے ان کی اجازت کے بغیر اسپین میں بڑے پیمانے پر پیش قدمی کیوں شروع کی، اور انہوں نے موسیٰ بن نصیر کی آمد کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو سزا دینے کے لیے کوڑا بھی اٹھایا۔ بہرحال یہ تلخی زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور طارق بن زیاد ان کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دونوں سپہ سالاروں میں صلح بھی ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں سپہ سالاروں نے مل کر پرتگال سمیت اندلس کے تقریباً 2/3 علاقوں میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر مارکوں پر مار کے سر کرتے جا رہے تھے، لیکن پھر ان کی فتوحات کو اچانک بریک لگ گئی۔ ہوا یہ کہ 714 میں اندلس کی فتح بھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان دونوں جرنیلوں کو دمشق میں اموی خلیفہ ولید بن ملک کے دربار میں طلب کر لیا گیا۔ مسلم دنیا کے یہ منجی ہوئے جرنیل دمشق پہنچے اور پھر کبھی اندلس واپس نہیں لوٹے۔ جب یہ دونوں دمشق پہنچے تو ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا تھا اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان دونوں بہادر جرنیلوں کو ذلیل و خوار کر کے فوج سے نکال دیا۔ دوستو، طارق بن زیاد کی آخری عمر بھی گمنامی میں گزری اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔
انہیں آخری بار حاجیوں کے قافلے سے بھیک مانگتے ہوئے اس حالت میں دیکھا گیا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور وہ صدا لگا رہے تھے کہ ہے کوئی جو 70 سالہ بوڑھے کو چاند سکے دے کہ وہ اپنی آزادی خرید سکے۔ موسیٰ بن نصیر کو تکلیف دینے کے لیے خلیفہ نے ان کے بیٹے کا سر کاٹ کر اس بڑھاپے میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد تاریخ میں موسیٰ بن نصیر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن دوستو، ان دونوں جرنیلوں کے بعد بھی مسلمانوں کی پیش قدمی رکی نہیں۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے جانے کے چند برس کے اندر ہی مسلمانوں نے اس پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس دوران انہیں اس علاقے سے بے پناہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سونے چاندی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا میز بھی ملا تھا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس میز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے نامور پیغمبر حضرت سلیمان کی ملکیت رہ چکا تھا۔ تو یوں دوستو، مسلمان بہت تھوڑے سے عرصے میں یعنی تقریباً 10 برس سے بھی کم وقت میں پورے اندلس پر قابض ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔